اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ ان آیات کا: اور اگر دو جماعتیں ایمان والوں میں سے آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو، تو اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو لڑو اس سے جس نے زیادتی کی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ تو اگر وہ پلٹ آئے تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو عدل کے ساتھ، اور مکمل انصاف کرو، بے شک اللہ تعالیٰ پورا انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ محترم، گزشتہ 2 درسوں میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ان آیات کا مطلب کیا ہے۔ غزوہ بنو المصطلق میں کس طرح عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے مسلمانوں کی 2 جماعتوں انصار اور مہاجرین کے درمیان جھگڑا اور لڑائی کرانے کی کوشش کی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو کس طرح سے ختم فرمایا۔ نیز ہم نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ قومی فخر اور قومی تعصب کی اسلام میں کیا حیثیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قومی فخر، تکبر اور غرور کے واسطے کرنے والوں کو سخت ناپسند کیا ہے۔ اور تعصب کا کیا مطلب ہے؟ تعصب یعنی ظالم کا ساتھ دینا، یعنی ظلم میں اپنی قوم کا ساتھ دینا، اور ظلم میں اپنی قوم کا ساتھی بننا شریعت میں حرام ہے۔ اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات ہم نے بیان کیے، اور بتا دیا تھا کہ اپنی قوم سے محبت منع نہیں ہے، لیکن اپنی قوم کا ظلم میں ساتھ دینا منع ہے۔ اسی طرح دنیاوی بڑائی جتانے کے لیے فخر کرنا شرعاً ناجائز ہے، جبکہ بطور شکر گزاری دینی فائدے کے لیے اپنی کسی خوبی کو بیان کرنا جائز ہے اور شریعت میں ثابت ہے۔ حسب نسب خاندان پر فخر جتانا منع ہے، اس سلسلے میں تواضع اور انکساری اعلیٰ صفت ہے۔ اسی طرح مشرک اور فاسق خاندانی بزرگوں پر فخر کرنا دراصل گناہ کی اور گندگی میں اضافہ کرنے کا سبب ہے، لہذا شریعت میں یہ بھی ممنوع ہے۔ ہم نے آپ کو بالتفصیل بتا دیا تھا کہ کوئی بھی خوبی یا اچھی صفت اگر ایمان اور تقوی کے ساتھ ہو تو اچھے نتائج سامنے آتے ہیں، اور کوئی بھی صفت اگر ایمان اور تقوی کے بغیر ہو تو برے نتائج سامنے لاتی ہے۔ ہر شرافت اور بزرگی، ہر خوبی اور کمال اسی وقت مفید ہے جب وہ ایمان اور تقوی کے ساتھ ہو۔ ایمان اور تقوی کے بغیر ساری شرافتیں، ساری بزرگیاں، تمام کمالات اور تمام خوبیاں لا حاصل اور لا یعنی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ و عزیز بہنوں، قتل و قتال ایک ایسی خرابی اور فساد ہے جس سے سوائے نقصان اور ہلاکت کے اور تباہی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، لیکن ایمان اور تقوی اور پرہیزگاری 2 ایسی صفات ہیں جو جنگ اور قتل کو بھی مفید اور احسن بنا دیتی ہیں۔ مومن اور متقی جب جنگ اور قتال کرتا ہے تو اس سے اس کا مقصود انسانوں میں عدل کا قیام کرنا ہوتا ہے۔ وہ کمزوروں کی مدد کرنے کے لیے، مظلوموں کو انصاف پہنچانے کے لیے جنگ کرتا ہے۔ اسی کا نام جہاد ہے۔ مجاہد کی تلوار انسانیت کو دکھ دینے کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی تلوار ڈاکٹر کے اس خنجر کی طرح سے ہوتی ہے جو جسم میں موجود پھوڑے کو دور کرنے کے لیے جسم پر اپنا خنجر چلاتا ہے۔ یہ مکروہ عمل ہے اور انتہائی مجبوری میں جائز کیا گیا ہے۔ یہ موضوع طویل اور تفصیلی ہے جس کو ہم اپنے موقع پر بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ مومن آپس میں قتل و قتال کریں، اور یہ ممکن نہیں کہ مومن بھی ہو اور ظالم بھی ہو۔ مومن آپس میں لڑتے نہیں، لڑوا دیے جاتے ہیں۔ غلط فہمیاں، بدگمانیاں، سازشیں ان کو باہم دست و گریباں کر دیتی ہیں۔ اسی لیے آیت میں حکم ہے کہ اگر 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو، ان کی غلط فہمیاں دور کر دو، بدگمانیاں صاف کرو،
سازشیں کرنے والے کو تلاش کرو اور اس سے مقابلہ کرو۔ کسی نے اگر آیت کا مطلب یہ سمجھا کہ ظلم کرنے والے کو قتل کر دو تو یہ غلط سمجھا ہے، اور اگر دو گروہوں میں سے ایک گروہ زیادتی کر رہا ہو تو کیا کریں؟ اس کو سمجھایا جائے، اس کی غلط فہمی کو دور کیا جائے، اس کی بدگمانی کو رفع کیا جائے، سازشی کو تلاش کیا جائے۔ اگر لڑائی مومنوں کے دو گروہ میں ہے تو یقین رکھیں دونوں گروہ اگر مومن ہیں تو اس جنگ میں اور لڑائی کے پیچھے کوئی غلط فہمی ہوگی، کوئی بدگمانی ہوگی، کوئی سازش ہوگی، کوئی جھوٹی خبر اور غلط اطلاع ہوگی۔ اگر کوئی گروہ یا کوئی شخص غلط فہمی دور کرنے کو تیار نہیں، بدگمانی دور کرنے کو تیار نہیں، سازش کے بارے میں ہوشیار نہیں، غلط خبر اور جھوٹی اطلاع کو غلط ماننے کو تیار نہیں، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ یا تو فاسق ہے یا منافق ہے یا کافر ہے۔ مومن کی آپسی جنگ اور لڑائی کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ لڑنے والے دو گروہ یا اشخاص کسی مسلمان حکومت کی رعایا ہوں تو فیصلہ کرنا اور دونوں میں صلح کرانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپس میں لڑنے والے دو مسلمان حکومتیں ہوں یا دو طاقتور جماعتیں ہوں اور وہ آپس میں زمین، دولت، حکومت، اقتدار یا کسی دنیاوی فائدے کے لیے لڑتے ہوں تو عام مسلمانوں کو ایسی لڑائی اور جنگ سے دور رہنا چاہیے، اور دونوں لڑنے والوں کو اللہ کا خوف دلا کر اور کہہ کر نصیحت کرنا چاہیے کہ دنیا فانی چیز ہے، اس کے لیے آپس میں مت لڑو اور اس کے لیے انسانوں کا خون مت بہاؤ۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر لڑنے والا ایک طاقتور گروہ حق پر ہو اور دوسرا غلط تو عام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ حق والے کا ساتھ دیں۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر ایک فریق حکومت ہو اور دوسرا فریق عوام تو ایسی صورت میں کافی اختلاف ہے کہ عام مسلمان کیا کریں۔ ایسے عوامی گروہ کو باغی کہا جاتا ہے۔ گروہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ فسادی یعنی بلا وجہ فساد پھیلانے کو حکومت کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے خلاف جنگ جائز ہے اور حکومت کا ساتھ دینا لازم ہے، ایسے لوگوں کا ساتھ دینا حرام ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ باغی جو حکومت کا تختہ پلٹنے کے لیے بغاوت کریں، ایسی صورت میں قائم حکومت کا ساتھ دینا واجب ہے، چاہے حکومت عادل اور منصف ہو یا نہ ہو۔ ایک صورت یہ ہے کہ مسلمانوں کا گروہ حکومت سے عقیدے میں اختلاف یا ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے کھڑا ہوا ہو، اور باغی گروہ عام مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھتا ہو، تب حکومت کو حق ہے کہ باغی گروہ کی سرکوبی کرے۔ ایک صورت یہ ہے کہ باغی گروہ مسلمانوں کے عادل اور قائم حکومت کے خلاف بغاوت کرے اور حکومت وہ جائز طریقے پر قائم ہوئی ہو تو حکومت کا ساتھ دینا سب پر لازم ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کا گروہ شرعی دلیل سے جابر اور ظالم حکومت کے خلاف خروج کرے، حکومت ظالم، جابر اور فاسقوں کی ہو اور خروج کرنے والے عادل ہوں اور حدود اللہ کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہوں، ایسی صورت میں کیا ہے؟ ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں فقہا کے درمیان کافی اختلاف ہے۔ ایسے وقت میں جمہور علماء کہیے یا بڑی تعداد میں فقہا کہیے اس طرف گئے ہیں کہ جس امیر کی امارت قائم ہو چکی، ملک میں امن و امان قائم ہو چکا، خواہ وہ امیر ظالم اور جابر ہی کیوں نہ ہو، اور وہ خواہ حکومت غیر اسلامی طریقے سے قائم ہوئی ہو، اس کے خلاف خروج کرنا یا اس کے خلاف بغاوت کرنا حرام ہے، الا یہ کہ حاکم یا حکومت کفر صریح کا ارتکاب کرے۔ امام سرخسی نے لکھا ہے، جب مسلمان ایک حاکم پر متفق ہو چکے، ملک میں امن و امان قائم ہو چکا، راستے محفوظ ہو گئے اور کوئی گروہ حاکم کے خلاف خروج کرتا ہے تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ حکومت کا ساتھ دیں اور باغیوں کے خلاف جنگ کریں۔ امام نووی نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ حاکم کے خلاف خروج اور قتال حرام ہے، حاکم کے خلاف خروج اور قتال حرام ہے، حاکم فاسق اور ظالم ہو تب بھی حرام ہے۔ لیکن
علماء اور فقہا کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ بغاوت کرنے والے اگر امام عادل کے خلاف بغاوت کریں تو خروج حرام ہے، لیکن اگر بادشاہ یا حاکم ظالم ہو اور فاسق ہو اور خروج کرنے والے نیک اور صالح ہوں، اگر بادشاہ یا حاکم ظالم ہو اور فاسق ہو اور خروج کرنے والے نیک اور صالح لوگ ہوں تو ظالم اور فاسق حاکم کے خلاف خروج بغاوت نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام جساس اور دوسرے کئی علماء اسی طرف گئے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ امام حسین کے عمل سے استدلال کرتے ہیں جنہوں نے یزید کے خلاف خروج کیا اور امت نے ان کو درست مانا ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ نے بنو امیہ کے خلاف زید بن علی کی مدد کی۔ اسی طرح منظور کے خلاف نفس زکیہ کے خروج میں وہ نفس زکیہ کی مدد کرتے رہے۔ چنانچہ شرح فتح القدیر میں علماء احناف کا یہ مسلک لکھا ہے کہ الباغی فی عرف الفقہاء الخارج عن طاعت امام الحق، الباغی فی عرف الفقہاء الخارج عن طاعت امام الحق، یعنی باغی فقہاء احناف کے نزدیک وہ ہے جو امام عادل کی اطاعت سے نکل جائے یا امام حق کی اطاعت کا انکار کرے۔ امام احمد بن حنبل کے ماننے والوں میں ابن عقیل، امام ابن جوزی اور بعض شوافی اور مالکی علماء کا بھی یہی مسلک ہے۔ قاضی ابو بکر بن العربی کا ارشاد احکام القرآن میں موجود ہے کہ جب کوئی عمر بن عبد العزیز جیسے عادل اور منصف بادشاہ کے خلاف خروج کرے گا تب اس کو روکنا اور دفع کرنا مسلمانوں پر لازم ہے۔ غرض اس مسئلے میں کافی اختلاف ہے اور ہمارے نزدیک احتیاط یہی ہے کہ فاسق اور ظالم کے خلاف آواز تو اٹھائی جائے گی، ظالم بادشاہ اور ظالم حاکم اور فاسق بادشاہ اور فاسق حاکم کو فسق سے روکا جائے گا، لیکن حکومت قائمہ کو ختم کرنے کے لیے بغاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ حاکم وقت کی حکومت قائم ہو جس میں امن و امان قائم ہو، راستے محفوظ ہوں اور کاروبار زندگی چل رہا ہو، لوگوں کو ان کی مذہبی آزادی حاصل ہو، یعنی لوگ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے میں آزاد ہوں، تو ایسی حکومت کے خلاف بغاوت یا خروج جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر حکومت امن و امان قائم نہ کر پا رہی ہو، لوگوں کی جان اور مال غیر محفوظ ہو گئے ہوں، حکومت غافل ہو، کاروبار زندگی رک چکا ہو، لوگوں سے ان کی مذہبی آزادی کو سلب کر لیا گیا ہو، مثلا نماز پر پابندی لگا دی گئی ہو، تو یہ مانا جائے گا کہ گویا کہ حکومت یا تو قائم ہی نہیں یا قائم ہے تو اپنے کام نہیں کر رہی۔ لہذا اب صالح لوگوں پر لازم ہے کہ اقتدار پر قابض لوگوں کے خلاف کھڑے ہوں اور ایسی حکومت قائم کریں جو ملک میں امن و امان قائم کرے، راستے محفوظ کرے، کاروبار زندگی کو جاری کرے، لوگوں کو ان کی مذہبی آزادی اور مذہبی تحفظ عطا کرے، نماز اور عبادت کے نظام کو قائم کرے اور عام لوگوں کے جان و مال کو محفوظ کرے۔ ایک قائم حکومت کی ذمہ داری ہے یہ، جس کو پورا کرنا اس پر لازم اور فرض ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے پوری تاریخ اسلامی موجود ہے۔ پوری تاریخ اسلامی میں ہمارے سامنے علماء کا جو طریقہ رہا ہے وہ موجود ہے، ہمیں اسی کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کرنا چاہیے۔ بغاوت بہرحال حکومت قائمہ کے خلاف کسی شکل میں جائز نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جن حالات میں یزید کے خلاف علم اٹھایا، اس چیز کو سمجھنا آپ حضرات کے سامنے طویل بیان کا سبب ہے۔ ہم اس سلسلے میں چاہیں گے کہ آپ تحقیق کریں اور دینی مسلک کو صحیح طور پر جاننے کی کوشش کریں۔ بہرحال قرآن مجید ہم سے یہ کہتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر دو جماعتیں ایمان والوں میں سے آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان اصلاح کرانے کی کوشش کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَنِ الْأُخْرَىٰ، تو اگر ایک جماعت دوسرے پر زیادتی کرنے لگے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو قتال کرو اس شخص سے کہ جو
بغاوت کر رہی ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس آ جائے۔ فَإِنْ فَاتَ، تو اگر وہ پلٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو ان کے درمیان میں پورا انصاف کرتے ہوئے صلح کرا دو، وَأَقْسِطُوا، اور پورا انصاف کرو، اس میں کسی کے ساتھ بدمعاملگی یا نا انصافی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ ہم پہلے درس میں عرض کر چکے کہ قتال کے بعد بھی، باہم قتل و قتال کے بعد بھی کسی ایک جماعت کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان میں اصلاح کرا دیا کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔